جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم القرآن کورس کلاس 84 میں آپ سب کو خوش آمدید. اہلاً و سہلاً مرحبا. جو شخص قرآن پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ضمانت دی ہے کہ وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور نہ آئندہ قیامت کے دن وہ مصیبت میں مبتلا ہوگا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی ہے وہ گمراہ نہیں ہوگا اور نہ بدبختی ہی ہوگا. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس صراط المستقیم کے راستے پہ جمائے رکھے، اس پہ استقامت دے اور ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ انعام آیت 61 to 73. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الْقَاهِرُ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے اور برتر ہے اور تم پر نگہداشت رکھنے والے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے ہیں. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. یہاں اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات اور کون سا نام بیان ہو رہا ہے؟ قاہرو. قاہرو کا مطلب ہے قہر کرنے والا، غلبے والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کو مغلوب کر سکتا ہے، سب اس کے قبضے قدرت میں ہیں، سب اس کے کنٹرول میں ہیں. اسی لیے کوئی بھی شخص جب تکبر کرتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پکڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص 2 چادریں پہن کر اکڑ کر چلتا رہا اور اپنے جی میں اتراتا رہا، یعنی تکبر کرتا رہا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور اب قیامت کے دن تک وہ مسلسل زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث 5588 ہے. تو کس کی طاقت سامنے آئی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نا. پھر یہ کہ وہ ظالم اور جابر بھی، قہر کرنے والا بھی ہے، یعنی تکبر کرنے والے کو بھی پکڑتا ہے، ظلم کرنے والے کو بھی پکڑ سکتا ہے، جبر کرنے والے کو بھی پکڑ سکتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ کیا محمد تمہارے سامنے اپنا چہرہ زمین پر رکھتا ہے، یعنی کہ نماز پڑھتے ہیں؟ تو اسے کہا گیا ہاں. تو اس نے کہا، لات منات عزا کی قسم، اگر میں نے انہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو ان کی گردن معذاللہ رون دوں گا، تو ان کا چہرہ مٹی میں ملا دوں گا. یعنی کہ بس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، اس ارادے سے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو رون دے گا. جب وہ آپ کے قریب ہونے لگا تو اچانک اپنی ایڑیوں پر واپس لوٹ آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے کسی چیز سے بیچ رہا تھا. بس اسے کہا گیا کہ تجھے کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، میرے اور ان کے درمیان آگ کی خندق آ گئی. خندق یعنی بہت بڑی گہری سی گھاٹی. تو ہول اور بازو کی وجہ سے وہ کیا تھے، اس میں خندق کی وجہ سے وہ بہت سارے اس میں ان کو آگ دکھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ مجھ سے نا قریب ہوتا تو فرشتے اس کا ایک عضو نوچ ڈالتے. یہ صحیح مسلم کی حدیث 7243 ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا دین کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اگرچہ آزادی تو دیتے ہیں لیکن ایک حد تک رہتی ہے، اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ ہی کا کنٹرول چلتا ہے، اللہ ہی کا
اللہ ہی کیا ہے؟ قاہر ہے۔ القاہر وہ ہوتا ہے جس کا مکمل کنٹرول ہو، اس لیے کبھی بھی انسان کو ظلم نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی اپنے آپ کو آزاد بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہ تم پر کیا بھیجتا ہے؟ نگران بھیجتا ہے۔ تو حفاظتاً سے مراد حفاظت کرنے والی یعنی کہ نگہبان، تو اس سے مراد یہاں پہ فرشتے ہیں۔ کرامن کاتبین، جو صبح سے شام سے صبح تک اعمال کو لکھ لیتے ہیں۔ حتی اذا جاء احدکم الموت توفت رسولنا، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے اسے فوت کر لیتے ہیں۔ وہم لا یفرطون، اور وہ کچھ بھی کمی نہیں کرتے ہیں۔ جیسا حکم ملتا ہے نا وہ ویسے ہی کرتے ہیں، پوری طرح کے سے انسان کی جان کو نکال کر وہ لے کے چلے جاتے ہیں، اور انسان کے غلبے اور قہر سے باہر وہ ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر انسانوں کا کوئی قہر و غلبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنا کام کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، چاہے پوری دنیا کی آرمی کیوں نہ آ جائے نا، کوئی کیا فرشتوں کو روک سکتا ہے نا؟ سب بے بس ہے، انسان بے بس ہے فرشتوں کے آگے نا، اللہ کے آگے بے بس ہے۔ تو اللہ کے حکم سے فرشتے بھی سارے کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنے فرشتے ہیں دنیا میں، برابر سے ہیں، اور سب طرف اپنا وہ کام سر انجام دے رہے۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم میں بالکل بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، لیکن وہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ جب روح کا قبض کرنے کا معاملہ ہوتا ہے وہ کافی ٹائم تک ایک لمحے کے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب تک کہ جب انسان کی جس وقت روح نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن تم میں سے نا کوئی بھی ایسا کوئی نہیں کہ ان فرشتوں کو وہ دیکھ سکے، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے یا اپنی مریض کی جان بچا لینا، اور نہ کوئی اپنی مریض کو ان فرشتوں سے بچا سکتا ہے۔ یعنی کہ جو جنازہ جس کا جا رہا ہوتا ہے نا، اس کے اندر سے جو روح نکلنے والی ہوتی، کوئی بھی نہیں بچا سکتا، اپنے گھر والوں کو روح نکلنے سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ حتی اذا جاء احدکم الموت توفت رسولنا وهم لا یفرطون، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض سر انجام دینے لگتے ہیں، اور اس میں وہ ذرا سی بھی کمی کوتاہی نہیں کرتے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو ان آیات میں 3 قسم کے فرشتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ کرامن کاتبین، جو لوگوں کے نامۂ اعمال لکھ رہے ہیں، وہ ڈائریاں تیار کرتے رہتے ہیں۔ دوسرے وہ جو محافظ فرشتے ہیں، جو اللہ کے حکموں کے مطابق انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور تیسرے وہ فرشتے ہیں جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں، جن کے افسر کون ہیں؟ ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے۔ تو جو حفاظت کرنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ ہر انسانوں کے پاس میں مقرر ہیں، تو انسانوں کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں۔ اور حفاظت کرنے والے فرشتے جو ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اگر یہ فرشتے نہ ہوتے تو جو شیاطین ہیں نا، جو جنات ہیں، اتنی تعداد میں وہ ہمارے ساتھ ہی اس دنیا میں رہتے ہیں، تو وہ بھی ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ فرشتے کون ہیں؟ ان سے ہماری جناتوں سے ہم سب کی حفاظت فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اچانک سے موت کے منہ سے وہ باہر آ جاتا ہے، چھوٹی سی جو ہے، بس چھوٹی سی کیا ہو جاتی ہے، ایک اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے اور پھر وہ انسان بچ جاتا ہے۔ ایک انسان اچانک سے ٹرک کے سامنے سے آنے سے بچ جاتا ہے، ہلکا سا اس کو کوئی پش کر دیتا ہے نا، یا پھر کوئی ایک انسان ہے جو بالکل ذرا سی بھی ایک آنکھ اس کی پھوٹنے والی تھی یا آنکھ کے اندر جانے والی ہوتی ہے قینچی یا سوئی یا دھاگا، تو وہ کون سی طاقت ہے جو بچا لیتی ہے؟ تو یہ اللہ کے نگہبان فرشتے ہوتے ہیں جو ہر انسانوں کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں کہ حفاظت کرتے ہیں فرشتے۔ تو یہ سارے کے سارے حفاظت والے فرشتے ہیں، انسان کو سب چیزوں سے، بلاؤں سے اور جناتوں سے اور آفات سے بچائے رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں اور فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ رات والے فرشتے جب صبح کو اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے تو میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، اے اللہ، ہم انہیں ایسے حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 3223 ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو فجر اور عصر میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، نماز پڑھتے رہنا چاہیے، اور اللہ کے
عبادت میں انسان کو مشغول رہنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ انسان جو ہے تو اس کا نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ وہ اللہ کا ذکر میں وہ لگا تھا. آیت 62 ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. پھر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جائیں گے. خوب سن لو، فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا اور وہ بہت جلد حساب لے گا. تو موت کے احوال اور قبر میں سوال و جواب بھی پتہ چلتا ہے کہ اس بارے میں بہت ساری احادیث ہیں کہ نا جب انسان کی جب موت آتی ہے تو اس کو کچھ علامتیں ہوتی ہی پتہ چل جاتا ہے. تو مختصر یہ ہے کہ جب فرشتے انسان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو فرشتوں کے رویے سے ہی مرنے والے کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اہل جنت سے تو بہت سی احادیثیں ملتی ہیں. تو مختصر یہ ہے کہ جب فرشتے انسان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو فرشتوں کے رویے سے ہی مرنے والے کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اہل جنت سے ہے یا اہل دوزخ سے. جنتی کی جو روح ہوگی وہ ریشم کے کپڑوں میں لپیٹ کر آسمان کی طرف جاتے ہیں اور اس کی روح کو خاصی جو ہے مہمان نوازی کے طور پہ اس کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اور آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے، پھر اسے عزت اور اکرام سے واپس بھی بھیجا جاتا ہے. اور یہ روح اپنی ساتھ اور اپنی میت کے ساتھ ساتھ وہ رہتی ہے اور پکارتی رہتی ہے کہ مجھے جلدی جلدی دفن کر دو اور جلدی مجھے یہاں سے لے کر چلو. پھر تدفین کے بعد قبر میں سوال جواب بھی ہو چکتا ہے تو اسے مقام علیین پہنچا دیا جاتا ہے. اور دوزخی جب کوئی انسان جاتا ہے دنیا سے، جو دوزخی کی روح ہوتی ہے تو اس کو فرشتے بدبودار کپڑا اس کے لیے لاتے ہیں. یعنی جب انسان زندہ ہوتا ہے، حالت نزا کی جب حالت ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کو سب دکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ کچھ بیان نہیں کر سکتا ہے. تو اس وقت اسے فرشتے دکھ رہے ہوتے ہیں جو اس کے لیے بدبودار کپڑوں جو لپیٹ کے لاتے ہیں. یعنی کہ اس کا جو کفن ہوتا ہے بہت اسمیل والا ہوتا ہے، بہت خطرناک اس سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ بہت ردی بیکار سا کپڑا ہوتا ہے جو پھر اس کو آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں اس میں لپیٹ کے. اور پھر اور جو دروازے جو ہوتے ہیں اس کے لیے دروازے بھی نہیں کھلتے، پھر اسے وہاں سے بھی اپنی میت کی طرف پھینک دیا جاتا ہے اور وہ پکار کر یہی کہتا ہے کہ مجھے تدفین کے لیے نہ لے جاؤ. پھر جب تدفین کے بعد قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں اور اس امتحان میں وہ ناکام رہتا ہے تو اس کو مقام سجین میں قیامت تک کے لیے قید کر لیا جاتا ہے. یعنی عذاب اور ثواب کا سلسلہ مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. پھر قبر میں جنتی کے لیے جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ قیامت تک ایسے اکرام اور مسرت کی نیند سوتا ہے کہ جیسے کوئی دلہن سوتی ہے. اور دوزخی کے لیے دوزخ کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے. دوزخ کی کھڑکی اس کے جو ہے قبر میں کھول دی جاتی ہے جس کی وجہ سے اسے طرح طرح کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، اس کے اوپر عذاب مسلط کر دیے جاتے ہیں. اور یہ عذاب ثواب کے قیامت کے بعد کے عذاب کے ثواب کی نسبت بہت ہلکے ہوتے ہیں. قیامت کو حساب اور کتاب کے بعد دوزخی کو جو عذاب اس کے اوپر ہوگا وہ اس سے زیادہ شدید تر ہوگا. اسی طرح جنتی جو انعامات اس پر ہوں گے نا وہ قبر کی انعامات سے بہت زیادہ ہوں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جہنم اور جہنم سے بچائے، جہنم سے اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جنت الفردوس میں ہم سب کا داخلہ نصیب عطا فرمائے. آمین. آیت 63 کہہ دیجئے کون ہے جو خشکی اور تری کو اندھیروں سے تمہیں چھٹکارا دیتا ہے، جسے تم گڑگڑاتے ہوئے ہو اور چپکے چپکے پکارنے لگتے ہو کہ ہمیں اگر اس سے بچا لیا گیا تو ہم اس کے ضرور شکر گزار ہو جائیں گے. تو آیت 61 اور آیت 40 تک کی جو یہاں پہ مضمون ہے وہ انسان کے پورا جو ہے اللہ کا اختیار ہے. یعنی انسان کے اوپر پوری طرح سے صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے. تو ان آیات میں بیان کیا گیا کہ انسان پوری طرح سے اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے معمور فرما رکھے ہیں. اللہ ہی انسانوں پر موت طاری فرماتا ہے اور موت کے بعد اس کا حساب بھی لینے میں وہ قادر ہے. دنیا میں ہر دکھ اور کرب سے انسان کو صرف اور صرف اللہ ہی بچاتا ہے اور اس کے باوجود لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. تو یہاں پر بھی ایک انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بیان کی گئی ہے
کہ دراصل ایک یہاں پہ سنانا مشرکین عرب کو ہے، اور آپ دیکھیں کہ جس کے اندر بھی یہ کوالٹیز موجود ہیں وہ ان سب کے لیے یہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ مشرکین عرب جو تھے نا، وہ تجارت وغیرہ کے سلسلے میں زمینی اور سمندری سفر کیا کرتے تھے۔ اپنے ان سفروں میں جب کبھی وہ جنگلوں کی اندھیریوں میں راہ بھول جاتے تھے، یا سمندر میں طوفان آ جاتا تھا، یا کسی اور سخت مصیبت میں وہ گرفتار ہو جاتے، تو موت کے دروازے پر آتے تو دیکھتے کہ اب مجھے نا موت آنے والی ہے، تو پھر وہ خیال کرتے، تو اس وقت تمام بتوں اور دیوی دیوتاؤں کو بھول کر، سب سے منہ پھیر کر صرف اور صرف وہ اللہ ہی کو پکارتے، اللہ سے فریاد کرتے، اور کبھی اعلانیہ طور پر پکارتے اور کبھی چپ کے خفیہ طور پر بھی، اور ذلت اور عاجزی کے ساتھ اعتراف کرتے ہوئے پکارتے، اور کہتے کہ مجھے تو اس مصیبت سے سوائے اللہ کے کوئی بچا نہیں سکتا، اور کبھی دل میں بھی اقرار کرتے اور کبھی ظاہری اقرار بھی کرتے۔ اگر اللہ نے اس مصیبت سے، اور یہ بھی کہتے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت سے نجات دے دی نا، تو ہم حق کو ضرور ہمیشہ کے لیے مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے، اور ہم اللہ کے ہمیشہ شکر گزار ہو جائیں گے۔ لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہمیشہ کے لیے ہم اللہ کے شکر گزار ہو جائیں گے۔ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا تو وہ پکارتے ہیں اس کو خفیہ طور پر، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ اور خفیہ طور پر۔ تو دعا کرتے ہیں عاجزی کے ساتھ اور کیسے؟ گڑ گڑانے کے طور پر۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ انسان کا یہی ہمیشہ رہے طرز عمل کہ اللہ کو پکارے گڑ گڑا کے اور عاجزی کے ساتھ، تو اللہ دعا قبول فرمائیں گے۔ لیکن ان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ وقتی جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کو خوب پکارتے ہیں، اللہ سے خوب عاجزی اختیار کرتے، جب مصیبت ٹل جاتی تھی واپس جا کے وہ اپنی زندگیوں میں کیا کرتے تھے؟ پھر شرک پہ مبتلا ہو جاتے تھے، پھر سے وہ اپنے بتوں کی عبادت میں لگ جاتے تھے اور اللہ کے ناشکری بن جاتے تھے۔ تو دعا کے بہت سارے آداب ہیں۔ تو دعا ہمیں کیسے مانگنی چاہیے؟ سب سے پہلا کیا ہے اسٹیپ کہ ہمیں گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہے کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ تیسرا اسٹیپ کیا ہے کہ چپ کے مانگنا چاہیے۔ اور دعا دراصل جب مانگے تو پھر کیا ہو؟ انسان کا دل غافل نہ ہو، کیونکہ غافل دل کی جو دعا ہوتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ یعنی کہ ہم زبان سے تو دعائیں خوب اچھی مانگ رہے ہیں، قرآن کی آیتیں اور عربک میں مانگ رہے ہیں، لیکن ہمارا دل کہیں اور، ہمارا دھیان کہیں اور، ہمارا دل کچن میں، ہمارا دل بازاروں میں ٹہل رہا ہے نا۔ تو یکسویت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے خوب مانگے، اور کبھی بھی دعا کے وقت غفلت برتے نہ، تو کیا ہوگا پھر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سنیں گے ضرور انشاءاللہ۔ تو عام طور پر انسان دعا میں بھی ریاکاری کرتا ہے نا، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو اندر سے دعا نکلتی ہے، جس میں انسان کی کیا ہے؟ انسان کے اندر عاجزی بھی ہوتی ہے، بے بسی بھی ہوتی ہے، اس کو رونا بھی آتا ہے، کیونکہ اس کا دل جو ہے غم سے اور تکلیف سے گھٹ بھی رہا ہوتا ہے، دل میں وہ اللہ کو سچے دل سے پکار بھی رہا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف سے ہمیشہ کے لیے یکسویت کرے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرے، اور اللہ ہی کی طرف کیا ہے؟ ہمیشہ شکر گزار ہو جائے۔ کبھی بھی پھر مصیبت میں آنے پر کیا ہوتا ہے؟ انسان نیک ہو جاتا ہے، صالح ہو جاتا ہے، اچھا ہوتا ہے جب، لیکن مصیبت ٹل جاتی تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ انسان پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کا ناشکرہ، اور پھر اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ابھی بتا دے کسی کو نا، ایک چھوٹی سی مثال کہ اب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس 1 ہی مہینے کا ٹائم ہے، آپ کو بہت بڑی بیماری ہو گئی ہے، مثال کے طور پہ، اب کیا کرے گا انسان؟ اب تو سوچے گا مجھے تو دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے، میرے پاس تو صرف 1 ہی مہینہ ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ اب میں تو نا پوری طرح سے صرف اللہ کروں گی نا۔ اب نے زندگی پر بہت گناہ کیے، بہت خوب عاجزی، خوب انکساری، خوب اللہ سے رونا، خوب دھونا ہے نا، خوب اللہ سے مانگنا، خوب معافی مانگنا، خوب توبہ کرنا، سب برے کام بھی چھوڑ دینا ہے نا۔ اور پھر انسان ایک اچھے سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، پھر کہتا ہے ڈاکٹر کی سوری آپ کی رپورٹ چینج ہو گئی تھی، دراصل وہ رپورٹ کسی اور پہ تھی نا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے انسان؟ تو پھر وہ اپنی زندگی میں واپس سے گمراہیوں والی زندگی اختیار کر لیتا ہے نا۔ تو یہی ہے، ایسی ہی جو ہے مشرکین مکہ کا حال تھا، اور ایسی ہی ہر اس نافرمان کا حال ہوتا ہے۔ جب مصیبت آتی ہے تو پھر وہ اللہ کرتا ہے، جب مصیبت ٹل جاتی تو اللہ کو ہی بھول جاتا ہے۔ آیت 64، کہہ دیجئے اللہ تمہیں اس تنگی سے اور ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کا
ساجھیدار ٹھہرانے لگتے ہو، پھر بھی تم اللہ کا شریک ٹھہرانے لگتے ہو۔ تو ان آیات میں بتلایا گیا کہ انسان کو ہر مصیبت، ہر تکلیف سے صرف اور صرف اللہ نجات دیتا ہے۔ اللہ ہی کو پوری قدرت ہے۔ ہر قسم کی مصیبت، تکلیف، پریشانی کو دور کرنا صرف اللہ ہی تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ اور بڑے سے بڑا مشرک بھی ہو چاہے وہ ساری عمر بتوں کو اور دیوتاؤں کو پوجنے والا ہو، جب بھی وہ کبھی کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، جب اسے کسی طرف سے مایوسی حاصل ہوتی ہے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، سب سے کٹ کر صرف اور صرف اللہ کو پکارنے لگتا ہے، اور اس کی اسی طرف کی جو توجہ جو ہوتی ہے نا، تو اس کو مصیبت سے ٹالنے کے بعد پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ شرک میں پھر سے گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہم سب کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ مومن کا دراصل کام کیا ہے، کہ اپنے تمام حالات اور تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے ظاہری سامان اور تدبیروں سے زیادہ دل سے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ظاہری چیزیں کیا چیزیں بھائی؟ تو ظاہری چیزیں جیسے ہماری میڈیسن سے ہے، علاج ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ہاسپٹل ہے، یا اور دوسری بیکار کی بھی چیزیں، دوسری چیزیں بیکار بھی نہیں ہیں، تو ان کو بھی اختیار کریں، مگر اصل کارساز تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اصل جو شفا دینے والا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر صرف انسان دنیاوی اسباب کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا، تو جیسے انجام کا کیا ہوتا ہے، تباہی ہوتی ہے، تدبیریں الٹی پڑ جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ دکھایا نا کہ مجھے اس دوا سے بہت فائدہ ہوا نا، تو نعوذ باللہ اس نے کیا کہا کہ یہ جو ہے دوا مجھے بہت زیادہ فائدہ کری، لیکن کیا ہے، اس نے اللہ کا شکر نہیں ادا کیا۔ اس کو یہ کہنا چاہیے مجھے اللہ کے حکم سے یہ دوا بہت فائدہ ہوئی نا، تو کیا ہوتا ہے، اس میں پھر شرک نہیں ہوتا۔ لیکن اس نے کیا کہا، اس نے کہا مجھے اس دوا سے بہت فائدہ ہوا۔ اسی طرح سے پھر جب جو ہے کسی ڈاکٹر کے پاس جب جاتا ہے انسان، کسی ڈاکٹر کے پاس گیا، اس کو وہاں سے شفا مل گئی اور جو ہے پھر فائدہ ہو گیا اور پھر اچھا ہو گیا، تو کہتا ہے وہ ڈاکٹر بہت اچھے ہیں، ان جو ہے نا وہ مریضوں کو اچھا کر دیتے ہیں، انہوں نے مجھے بھی اچھا کر دیا، میرا مرض کو دور کر دیا نا۔ اسی طرح سے لوگ انجانے میں غفلت میں ایسے الفاظ بول جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بھی انسان کو نہیں کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے کہ اللہ کے حکم سے اس ڈاکٹر نے مجھے جو ہے شفا مجھے حاصل ہوئی، اللہ کے حکم سے۔ ہر کام میں، ہر چیز میں صرف اور صرف اللہ کو شامل کریں، تو انسان دوا علاج کرے، لیکن آپ دیکھیں کہ دوا ہے یا ڈاکٹرس ہیں یا جو میڈیسنس ہے یا ہاسپٹل ہے، انسان کے لیے کب اور کب شفا بنتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے۔ جب اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی ڈاکٹر، کوئی میڈیسن، کوئی ہاسپٹل کبھی بھی اس کو اچھا نہیں کر سکتی ہے، کسی قیمت پہ انسان کو بیماری دور نہیں کر سکتی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی اچھا نہیں ہو، اگر اللہ چاہے تو سب اچھے ہو جائیں۔ تو انسان کو ظاہری چیزیں بھی، جو اسباب ہے وہ بھی اختیار کرنا چاہیے، لیکن توکل علی اللہ ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اپنی چیزیں ظاہری اسباب ہیں تو لے لو، اگر بیماری ہے تو تم میڈیسنس لے لو، لیکن تمہیں عقیدہ کس پہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں ضرور شفا دے گا۔ یہ دوا کیا ہے، تو وہ تو ایک ذریعہ ہے، لیکن اصل حقیقی شفا دینے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو اللہ سے غافل ہو کر جتنا بھی ہم اپنی تدبیریں پر بھروسہ کرتے جاتے ہیں نا، اتنا ہی ہمارے مسائلوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ہمارے لیے پرابلمس کریٹ ہوتی چلی جاتی ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت بتلاتی ہے کہ مسائل سے بچنے کا کیول ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسی کی طرف دل سے رجوع کیا جائے، اللہ کی طرف دل سے رجوع کیا جائے، اور ظاہری چیزوں کو بھی اسی کی عطا کی ہوئی نعمت کے طور پر استعمال کیا جائے، اور اس کے سوا سلامتی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ نجات دینے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہے، لیکن پھر تم دوسروں کے در پر چلے جاتے ہو نا۔ یہاں پہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہی ہے، وہ تم کو جو ہے نجات دیتا ہے۔ تو تمہیں اللہ سے بڑھ کر کون نجات دینے والا ہے؟ لیکن انسان کیا کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتا ہے، دوسروں کے دروں پر چلا جاتا ہے، شکریہ کسی اور کا ادا کرتا ہے۔ اپنی زندگی کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے صرف اللہ شفا دیتا ہے، لیکن جب ہم صحت مند ہو جاتے ہیں تو صرف ڈاکٹر کی ہی تعریف کرتے ہیں اور یہی تذکرہ کرتے پھرتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر بہت اچھا تھا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں
ٹھیک ہے انسان کی بھی اپنی محنت ہوتی ہے نا، ان کو بھی اللہ نے سمجھ دی ہوتی ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے جو ہے علم کے مطابق مریض کا علاج کر کے انسان کو اچھا کر دیتے ہیں، شفا یاب ہونے میں بھی مدد کرتے، لیکن اللہ کی اذن سے کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ تو جب کسی انسان کی تعریف کریں تو ساتھ ہی اللہ کا ذکر کیا کریں کہ اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کی اذن سے ہوا، کیونکہ کوئی بھی انسان اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ کو بھول کر صرف اور صرف انسانوں کی ہی بات کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نجات وہ دیتا ہے ہر تکلیف سے، من کلی کربن، ہر کرب سے، ہر کرب اور پریشانی سے نجات دیتا ہے، روحانی ہو، چاہے جسمانی ہو، چاہے ذہنی ہو، چاہے جذباتی ہو، چاہے ہماری کوئی بھی پریشانی ہو۔ لیکن جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرنے لگتے ہیں؟ انسانوں کے ہی گن کو گانے لگتے ہیں، انسانوں کی ہی تعریف میں لگ جاتے ہیں۔ تو مومن کیا ہے؟ جو مومن کا معاملہ ہے ہمیشہ وہ اللہ کا ہی تھینک فل رہتا ہے، اللہ کا ہی شکر گزار رہتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی ہی تعریف بیان کرتا ہے۔ آیت 65 دیکھیے۔ کہہ دیجئے کہ وہ اس کی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے پیروں کے نیچے سے کوئی عذاب بھیج دے، یا تمہیں ٹولیوں میں بانٹ کر عذاب میں بھڑا دے اور ایک کو دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھائے۔ دیکھو ہم کیسے آیتوں کو طرح طرح سے بیان کرتے تاکہ یہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے رخ کو ظاہر فرماتے ہیں۔ اور اپنی قدرت پر دوسری دلیل بھی قائم فرماتے ہیں کہ تم کو اللہ کی طرف سے مہلت مل جانے پر یا اس سے درگزر کر دینے پر بے فکر نہیں ہو جانا چاہیے۔ جس طرح وہ معبود حقیقی مصیبتوں سے نجات دے سکتا ہے نا، اسی طرح اسے یہ بھی قدرت ہے، وہ کسی بھی قسم کا عذاب مسلط کر کے وہ ہلاک بھی کر سکتا ہے۔ یہاں پر عذاب کی 3 قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک عذاب جو اوپر سے آتے ہیں، دوسرے عذاب جو نیچے سے آتے ہیں، پاؤں کے نیچے سے آتے ہیں، تیسرے وہ جو تم کو آپس میں گروہ کر کے سب کو آپس میں بالکل لڑائی جھگڑے میں کرا کے آپس میں پھوٹ ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی، 2 قبول ہوئی اور 1 سے منع کر دیا گیا۔ میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ قتل عام کے ذریعے سے میری امت ہلاک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا، اور میں نے دعا کی میری امت غرق یعنی پانی کے اندر ڈوب جانے سے ذریعے سے ہلاک نہ کی جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے بھی قبول فرمایا، اور میں نے دعا کی کہ آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو، یعنی کہ ڈویژن نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسری مجھ سے روک دیا، یعنی کہ تیسری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہیں قبول کی گئی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث 5145 ہے۔ عذاباً من فوقکم، یعنی عذاب جو اوپر سے آئے گا، جیسے اصحاب فیل تھا نا، اصحاب فیل جو مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرنے آیا اور پرندوں کے ذریعے سے ان کے اوپر ایسی کنکریاں پھینکی گئیں، برسائی گئیں، جس سے وہ بھوسا بن گئے، اور قوم لوط پر بھی عذاب پتھروں کی شکل میں اوپر سے نازل ہوا۔ من تحت ارجلکم، یعنی عذاب جو پیروں کے نیچے سے آتا ہے، یعنی زمین کے نیچے سے آتا ہے۔ تو قوم نوح کی طرف جو عذاب آیا تھا وہ آسمان سے بھی آیا تھا، اور زمین کے نیچے سے بھی پانی کے چشمے ابل پڑے تھے، پانی ابلنے لگا تھا، اور یہ اوپر اور نیچے دونوں عذابوں میں گرفتار ہوئے تھے۔ پھر اگر دیکھیں قوم فرعون جو ہے زمینی عذاب یعنی سمندر میں غرق کیے جانے سے ہلاک ہوئی تھی۔ قارون تھا نا، وہ زمینی عذاب میں گرفتار ہوا تھا، اور پورے اپنے خزانوں کے سمیت زمین کے اندر دھسا دیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اوپر سے عذاب یہ ہے کہ ایک انسان ظالم بادشاہ اور بے رحم حکام مسلط ہو جائے، اور نیچے سے عذاب سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے اس کے انڈر میں جو نوکر ہے یا غلام ہے یا خدمت گار ہے یا ماتحت جو بھی ہے، جو ملازم ہے،
یا وہ کیا نکلیں گے؟ بے وفا نکلیں گے، غدار نکلیں گے، یا کامچور نکلیں گے، یا خائن ہو جائیں گے. ایسے اس طریقے سے یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے. اور تیسرا جو عذاب ہے، آیل بیساکم شیعن، یعنی تم کو گروہ گروہ میں کر کے آپس میں ایک دوسرے سے بھڑا دیا جائے گا، یعنی کہ تفرقہ بازی ہو جائے گی اور فرقوں میں لوگ بٹ جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے امت مسلمہ پر اس قسم کے تو جو دو عذاب ہیں وہ نہیں آئیں گے جیسے پچھلی قوموں پر آئے تھے کہ اوپر سے آئے یا نیچے سے آئے عذاب، ان کو کسی طرح سے ہلاک نہیں کیا جائے گا. لیکن احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا سے کہ جو میری امت کی آپس میں جنگ اور جدال سے تباہ نہ ہو، تو اس کو روک دیا گیا. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ میری امت تفرقہ میں نہ ہو، فرقوں میں نہ بٹے، تو اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا. اختلاف نہ ہو امت میں، تو اللہ نے اسے قبول نہیں کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسری قسم کا عذاب اندرونی اور فرقہ واریت اس امت میں بھی آ سکتا ہے. اور آپس کی پھوٹ اور جنگ، آپسی خون ریزی، پارٹی بندی، آپس کا جھگڑا ہے نا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرقوں اور پارٹیوں کی گروہ بندی پہ بڑھ جانے اور آپسی جنگ و جدال سے بھی منع کرنے کی تاکید کے اہم احکام دیے، اور اس سے ڈرایا بھی تھا کہ تم پر اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس دنیا میں تو آئے گا تو آپس ہی جنگ جدال کے ذریعے آئے گا، یعنی کہ لوگ مسلمان کیا ہوں گے، گروپ میں بٹ جائیں گے، اختلاف ہوگا. چنانچہ حدیث میں بھی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا، اور وہ جو کب خطاب کیا تھا، حجۃ الوداع کا جو ہے خطبہ تھا، 9 ذی الحجہ 10 ہجری کے جمعے کے دن میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تمام مسلمان بھائی ہیں، میرے بعد تم لوگ کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، ایک دوسروں کی گردنیں مارنے لگو. ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آپس میں تمہاری جان اور تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے کے لیے قیامت تک اتنی ہی احترام کے لائق ہیں جتنا آج کا دن، آج کا مہینہ اور آج یہ محترم جو زمین ہے یعنی کہ مکہ. تو مگر افسوس ہے نا کہ آج امت مسلمہ کو قرآن اور حدیث سے جتنا تاکیدی اور سختی کے ساتھ یہ حکم ملا تھا کہ اختلاف میں نہ بٹو، مخالفت میں نہ بٹو، گروہوں میں نہ بٹو، گروہ بندی سے روکا گیا، لیکن اتنا ہی یہ عذاب آج امت مسلمہ پر پھیلتا جا رہا ہے. لوگ گروہ میں بٹتے جا رہے ہیں، اور ہر انسان جو بٹنے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم بالکل رائٹ ہیں، ہم بالکل صحیح ہیں، ہمارا جو بالکل عقیدہ ہے بالکل درست ہے، باقی سب کیا ہے، جہنمی ہے. آیت دیکھیں، آیت 66. اور اس قرآن کو آپ کی قوم نے جھٹلا دیا، حالانکہ وہ حق ہے. کہہ دیجئے میں تم پر کوئی نگراں نہیں ہوں. آیت 67. ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا. تو آیت 65 سے آیت 67 تک اللہ کی عذاب کی صورتیں بتائی گئیں. آیت 67 سے آیت 69 پہ جو بتایا گیا ہے، ایک خاص اہم چیز بتائی گئی کہ ایمانی جو تقاضا ہے وہ کیا ہے، غیرت ہے. غیرت کیا ہے، ایمانی تقاضا ہے. تو آیت میں بتایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ ہدایت کی ہے کہ اگر کسی محفل میں انسان اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اگر کسی محفل میں نا اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو کیا ہے، اس کو غیرتی ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس محفل کا بائیکاٹ کرے اور وہاں سے ہٹ جائے، وہاں سے چلا جائے، یا تو اس کو وہ روکے، اگر وہ روک نہیں سکتا تو پھر وہاں سے وہ ہٹ جائے. آیت 67. آیت 68 دیکھیں. اور جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں کا نکتہ چینی کرنے میں لگے ہیں تو ان سے منہ پھیر لیں جہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں لگ جائیں، اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آنے پر ان ظالموں کے پاس نہ بیٹھیں. تو مشرکین مکہ کا رویہ ہے کہ وہ نہ صرف جھٹلانے اور حق سے اعراض کرتے تھے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے، مجلسوں اور محفلوں میں قرآن اور اسلام اور ارکان اسلام کا مذاق اڑاتے تھے. ایک بے وقوف جو مشرک ہے نا، تو اس نے کوئی بات کہی تو اس پر 10-20 لوگوں نے کہا لگا کر مطلب زوردار ہنسا، مذاق اڑایا. اس سے مسلمانوں کو جو کہ
مجلس میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو بڑا تکلیف ہوئی، بڑی رنج ہوئی، تو طبیعت ان کے اوپر بوجھ ہو گیا معلوم ہوا، تو اس لیے یہاں پہ یہ حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں وہاں بیٹھنا ہی نہیں ہے، تم ایسی مجلسوں میں سے اٹھ کے کھڑے ہوا کرو، کیونکہ اس وقت منع کیا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پہ ان کے اندر قوت نہیں تھی نا کہ وہ روک دیتے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی تھوڑی سی تعداد تھی نا مسلمانوں کی مکہ کے اندر، مشرکین مکہ کی تعداد بہت زیادہ تھی، کیا کرتے وہاں سے چلے جاتے، کیونکہ روک تو سکتے نہیں تھے، کمزور تھے۔ اگر انسان روک سکتا ہے تو روکے بھی، تو اس لیے ہدایت دی گئی کہ ایسی مجلسوں سے الگ ہو جاؤ، اور یہاں تک کہ اس مذاق کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں وہ لگ جائے، اگر کوئی بھولے سے بیٹھ بھی گئے تو یاد آنے پر فوراً ہٹ جائے، یعنی کہ انسان کو شیطان بھلا دیتا ہے نا، یہ شیطان انسان کے اندر خون بن کر رواں ہوتا ہے، تو اس کو یاد آیا ہمیں تو یہ چھوڑنا چاہیے تھا، یہ تو اللہ کا مذاق ہو رہا ہے، تو پھر ایک دم سے انسان کسی اور دوسرے کام میں لگ گیا، پھر وہ وہیں بیٹھ گیا، لیکن جیسے یاد آئے تو پھر وہ کیا کرے، اس مجلس کو چھوڑ کر باہر چلا جائے، ہٹ جائے، وہاں سے چلا جائے، کیونکہ کبھی بھی وہاں پہ عذاب، اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے۔ آیت 69، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کی باس پرس کا کوئی اثر نہ پہنچے گا، اور لیکن ان کے ذمہ نصیحت کر دینا ہے، شاید وہ بھی تقوی اختیار کریں۔ آیت 70، اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتے رہیے، تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہو اور نہ سفارشی، اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالیں تب بھی اسے نہ لیا جائے گا۔ ایسے ہی ہے کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے، ان کے لیے نہایت تیز گرم پانی پینے کے لیے ہوگا، اور دردناک سزا ہوگی اپنے کفر کے سبب، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا، کفر کیا تھا۔ تو ایک دائی جو ہے قرآن کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو یاد دہانی کراتا رہے، قرآن کے اوپر خود بھی ویسا عمل کرے، قرآن جب انسان پڑھنے لگے تو جب قرآن پڑھنے والا ہے وہ اپنی ایسی اصلاح کرے کہ اس کو لوگ دیکھ کر کہیں کہ ہاں واقعی میں یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، اور کیا چیزیں سے انسان کو بدل دیتی کہ وہ کیا سے تھا کیا ہو گیا۔ تو قرآن دراصل کیا ہے کہ قرآن کا کام کرنے کے لیے کیا معلومات کرنی چاہیے، یہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے انسان کو، بہت ضروری ہے کہ انسان قرآن پڑھے، علم حاصل کرے، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے تو وہ کیا ہوگا، اس کے اوپر وہ قرآن پر عمل بھی کرے۔ جب انسان کے عمل سدھریں گے، اور پھر کیا ہے، پھر وہ جب خود عمل کرے گا پھر وہ لوگوں کو بھی تلقین کرے گا حق کی نا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ وہ تلقین کرے گا۔ تو دین کا یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ دین کو کھیل تماشا بنانے والوں کا یہاں پہ انجام بتا دیا۔ آیت نمبر 70 میں، اس آیت میں ایسے لوگوں کا دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ مشرکین مکہ کے جو ہے نماز کے دوران سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، جیسے ہمارے یہاں بزرگان دین کے جو مزارات ہوتے ہیں نا، وہاں پہ ڈھول بجتے ہیں، قوالیاں ہوتی ہیں، اور مزارے اور میلے اور عرس اور میلے ٹھیلے یہ سب لگتا ہے، تو یہ سب کیا ہے، ایک طرح سے یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس آیت میں وعید سنائی گئی ہے کہ روز قیامت ایسے لوگوں کا کوئی حمایتی یا سفارشی یا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور نہ ان سے کوئی بھی فدیہ قبول کیا جائے گا، یعنی کہ فدیہ وہ ہوتا ہے نا جو ضمانت ہوتی ہے، ضمانت میں رقم ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، ضمانت کے طور پر ان سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ جہنم میں ان کے لیے صرف اور صرف کھولتا ہوا پانی ہوگا جو ان کو پینا مقدر ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار جہنم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا کیا ہے، ایک کھیل اور تماشا ہے۔ تو یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جب انسان ایسے لوگوں کے جو بیچ میں ہوتا ہے تو بار بار دین کے خلاف باتیں سننے سے انسان کا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ آپ جو کیا کریں، ایسے لوگوں سے دور رہیں، اور لیکن آپ کو کرنا بھی کیا ہے، ان کو سمجھاتے رہنا بھی ہے۔ تو دراصل ایسے لوگوں کا جو
غیر ایمان ہے یعنی کہ ایمان سے دور جو لوگ ہیں ان لوگوں سے ہمیں بھی دور رہنا چاہیے، جو ایمان والے ہیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ لیکن جو دین کے بارے میں غلط غلط باتیں سوچتے ہیں، اور ایک طرف کہا نا کہ اگر وہاں پہ مذاق اڑایا جا رہا ہے تو اس مجلس سے آپ نکل جائیں، کیونکہ وہاں پہ اللہ رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ یا آپ ایسے لوگوں کے گروپ میں ہیں جو غیر مسلم ہیں اور وہ بہت زیادہ سخت ترین جو ہے کفر میں ہیں، اور یہاں تک کہ وہ پیش کرتے کہ آپ بھی میرے دین میں آ جائیں، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان ہے وہ بھی کفر کرنے لگے۔ تو دین کے بارے میں کیونکہ ایسے لوگوں سے کہا ہے کہ بچو اور اپنے آپ کو بچاؤ، ایسی صحبت سے بچاؤ، کیونکہ دراصل ہوتا کیا ہے، دین کے بارے میں وسوسے سے شبہات آنے لگتے ہیں، اور ایسے لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ انہیں دین پر عمل نہ کرنا پڑے۔ انسان کی ایک بہت فطری کمزوری ہے کہ جس چیز کو وہ خود نہیں لینا چاہتا ہے تو خود انہیں اپنانا بھی چاہتا نہیں ہے، کہ اس کے اندر نقص نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نہیں لوگ نا کہ انگور کھٹے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان اس پر عمل نہیں کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کی زندگی کی محبت میں مبتلا ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ لیکن کیا ایسا ہے کہ لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ صرف حجت بازیاں کرتے رہیں، بحثیں کرتے رہیں، مباحثہ کرتے رہیں؟ تو نہیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ فرمایا وذکر بہی، جس وقت وہ بحثیں کریں تو وہاں سے ہٹ جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے اگر جب وہ ٹھیک ہو جائے، نارمل ہو تو پھر آ جاؤ، اور جب موقع ملے تب ان کو کیا کرو؟ نصیحت کرتے رہو۔ وذکر بہی، اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کر کے اچھی بات بتایا کرنا، اچھی بات کی تنبیہ کرتے رہنا چاہیے، کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے ہوئے کرتوت کی وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، کہیں ان لوگوں کی پکڑ نہ ہو جائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مومن ہر حال میں خیر خواہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کو غلط کام کرتے دیکھ کر کھلی چھٹی ان کو پوری ڈھیل نہیں دے دیتا ہے۔ ایک مومن کا معاملہ کیا ہے کہ وہ خود بھی عمل اچھے کرتا ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سامنے والا کچھ بھی کر رہا ہے اور جو ایک مومن ہے وہ تماشا دیکھ رہا ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک قوم پر اسی چیز کا عذاب بھی آیا تھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، وہ اچھے اچھے عمل خود تو کر لیتے تھے، لیکن انہوں نے دوسری جو تھرڈ پارٹی تھی اس کو روکا نہیں تھا برے عمل کرنے سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے قوموں کو بھی عذاب سے مسلط فرما دیا۔ تو عذاب ایسے لوگوں پر بھی آتا ہے جن کو اچھی بات معلوم ہے لیکن وہ دوسروں کو بتاتے نہیں، کہتے ہم سے کیا مطلب ہے، ہم سے کوئی مطلب نہیں، دیکھا جائے گا بھیا، ہم اپنا عمل ان کا اپنا عمل۔ لیکن کرنا کیا ہے ایک مومن کو؟ آپ نے سامنے والے کو غلط دیکھا تو آپ اس کی اصلاح فرما دیں اچھے سے، ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ بحث کر رہا ہے، مباحثہ کر رہا ہے، تو اس وقت آپ وہاں سے ہٹ جائیں، خاموش ہو جائیں۔ پھر موقع لگے، پھر آپ دیکھیں کہ ہاں ٹائم ہے، وقت ہے، صحیح ہے اور صحیح موقع ہے، تو پھر اس کو پھر اچھے سے بات سمجھا دیں، ہے نا۔ لیکن نصیحت بھی انسان کو محفل میں سب کے سامنے بھی نہیں دینی چاہیے کہ سب لوگ ہیں محفل کے اندر، اس کو نصیحت دینے بیٹھ گئے۔ نصیحت کیا ہوتی ہے؟ اکیلے میں، تنہائی میں سمجھا کے نصیحت دیں، جس سے سامنے والے کی کوئی انسلٹ اس کو فیل بھی نہ ہو۔ آیت دیکھیے، آیت 71۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو پکاریں نہ، ایسی چیزوں کو پکاریں کہ نہ وہ ہمیں نفع پہنچائے اور نہ ہم کو نقصان پہنچائے، اور کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس کے بعد کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کر دی ہے۔ جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطان نے کہیں جنگل میں بے راہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو، اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں کہ اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ۔ آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات یہ ہے کہ راہ راست وہ خاص اللہ کی راہ ہے، اور ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے پورے متی ہو جائیں۔ تو یہاں آیات میں آیت نمبر 71 سے 73 تک کی یہاں پہ جماعتی زندگی کی برکت بتائی گئی ہے، یعنی کہ جب انسان اجتماعی طور پر ہوتا ہے تو اس کی خاص برکت ہے، خاص برکتیں ہیں۔ ان آیات میں پھر قریش مکہ کو سمجھوتے نے جب انہوں نے پیشکش کی تھی نا، تو اس کو رد کیا گیا ہے، جس کے تحت مطالبہ وہ کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کچھ عرصے کے لیے ایسے معبودوں کی پوجا کریں جو نہ نفع کا اختیار رکھتے اور نہ نقصان کا۔ شرک کرنے والا تو اس شخص کی مانند ہے جیسے شیاطین نے کسی جنگل میں اس کو بھٹکا دیا ہو۔ البتہ اس شخص کی خوش قسمتی ہے کہ اس سے ایسے
ساتھی مل جائیں جو اسے گمراہیوں سے نکال کر سیدھے راہ پر آنے کے لیے پکارتے ہوں۔ تو یہاں پر اسی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بہترین ساتھی، تقوی والے ساتھی، بہترین ساتھی بھی کیا ہیں؟ اجتماعی میں رہنا کیا ہے؟ ایک برکت کا سبب ہے۔ تو انسان جب اچھی چیز پسند کرتا ہے قرآن، تو اس کو چاہیے بھی کہ اس کو اپنے ساتھی بھی قرآن والے ہی بنانے چاہیے، اچھے دوست بنانے چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ انسان کو سپورٹ رہتا ہے۔ جب انسان خود قرآن سے پیچھے ہٹنے لگتا ہے تو ایسے ساتھی ہوتے ہیں تو اس کو قرآن میں آگے لے کے جاتے ہیں، قرآن کے راستے پہ پھر سے لے کے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال سے فرمایا ہے، مثال لائے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اس کے پیچھے اس کے کچھ ساتھی بھی ہیں جو اس کو پکارتے ہیں، ٹھیک اس راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آؤ۔ تو یعنی کہ یہ ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جو ایمان کے بعد کفر اور توحید کے بعد شرک کی طرف لوٹ جائیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص اپنے ان ساتھیوں سے پچھڑ جائے جو سیدھا راستے پر جا رہا تھا، اور بچھڑنے والا جنگل میں حیران اور پریشان بھٹکتا پھرتا ہو۔ ساتھی اسے بلا رہے ہوں لیکن حیرانی میں اسے کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا ہو، یا جنات کے نغے میں وہ پھنس گیا ہو، تو اس لیے صحیح راستے کی طرف اس کا لوٹنا ممکن ہی نہ ہو، پاسبل نہ ہو۔ لیکن جو ساتھی ہوتے ہیں اس کو بلا رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ شخص خود ایسے نرغے میں جا کے پھنس گیا کہ وہ آ ہی نہیں پا رہا ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات تو یہ کہ راہ راست تو صرف خاص اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کفر اور شرک اختیار کر کے جو گمراہ ہو گیا وہ بھٹکے ہوئے راہی کی طرح ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا۔ ہاں البتہ اللہ نے اس کے لیے ہدایت مقدر کر دی ہے، تو یقیناً اللہ کی توفیق سے وہ راہیاب ہو جائے گا، کیونکہ ہدایت پر چلا دینا کس کا کام ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ آیت دیکھیں، آیت 72۔ اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس کے ڈر رکھو اور اس سے ڈرو، اور وہی جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ آیت 73۔ اور وہی جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس وقت اللہ تعالیٰ کا اتنا کہہ دے گا کہ تو ہو جا، تو بس وہ ہو جائے گا۔ اس کا کہنا حق اور با اثر ہے، اور ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی، جب کہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، اور وہی جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہری چیزوں کا، اور وہی ہے بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، کہ اللہ نے بنائی جو زمین آسمان ساتھ حق کے۔ تو زمین اور آسمان برحق بنانے سے مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان ساتھ حق کے پیدا کیا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان کو نا بیکار بے مقصد نہیں پیدا کیا، کھیل کود کے طور پر نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھا جائے اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے جس نے یہ سب کچھ دیا ہے۔ لیکن کیا ہم اللہ کی اس زمین اور آسمان کو دیکھ کر کبھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کبھی بھی اللہ کا ہم شکر گزاری نہیں ادا کرتے، اور ہمیشہ ہر دم ناشکرے رہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں اتنا الجھے ہوئے ہیں کہ صرف اور صرف چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ملی تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ناشکری اور ناشکری۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا آیت میں، قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، کہ جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، اور وہ جاننے والا اور پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہری چیزوں کا بھی ہے، اور وہی بڑی حکمت والا بھی ہے۔ تو یہاں اس سے مراد جو سور ہے، تو یہاں پر سور جو الفاظ آیا ہے وہ دراصل کیا ہے؟ نرسنگا یا بغل ہے۔ سور سے مراد وہ نرسنگا یا بغل ہے جس کے متعلق احادیثوں میں تفصیل سے آئی ہے۔ تو جیسے سور جو الفاظ ہے، تو سور جیسے بغل آپ نے دیکھا ہوگا، جو بغل ہوتا ہے لوگ بجاتے ہیں، بڑا سا جو ہے بگل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو اسرافیل علیہ السلام اسے منہ میں لیے ہوئے اور اپنی پیشانی جھکائے ہوئے اللہ کے حکم کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں
کہ جب انہیں حکم دیا جائے گا تو وہ فوراً اس میں پھونک مار دیں گے۔ 24 گھنٹے وہ اسرافیل علیہ السلام جو ہیں بگل کے اوپر منہ رکھے کھڑے ہوئے ہیں، منہ ڈالے ہوئے ہیں، منہ لگائے ہوئے، منہ سے لگائے ہوئے ہیں، بس پھونک نہیں ماری۔ جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا ویسے ہی وہ اس پہ پھونک مار دیں گے۔ آپ سوچیں فرشتے اللہ کے کتنے تابع دار ہیں، 24 گھنٹے، اور وہ اللہ کے حکم کے فوراً جو ہے کر گزرتے ہیں، اور ایک لمحہ بھی اللہ کے احکامات سے غافل نہیں ہوتے ہیں۔ سور کیا ہے؟ دراصل ایک کرن ہے، یعنی کہ نرسنگا ہے جس میں پھونک مار دی جائے گی۔ اکثر ہم لوگ سمجھتے ہیں سور جب ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چمکنے والا جو آسمان میں سورج ہے نا، یہ سور ہے، تو دراصل وہ سورج نہیں۔ سور مطلب کیا ہوتی ہے؟ ایک جیسے آپ نے نرسنگا کا جو سینگ دیکھا ہوگا نا، یا اس طرح سے جو بگل ایسا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سور، اس میں پھونک ماری جائے گی نا، تو جب اس کی آواز ہوگی تو سور پھونک ماری جائے گی۔ سور میں جب پھونک ماری جائے گی تو کہا جاتا ہے بعض علماء کے نزدیک یہ جو پھونک ہوگی تو وہ 3 نفخہ سور ہوں گے، 3 نفخے ہوں گے۔ پہلے نفخہ ساقہ ہوگا جس سے تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر نفخہ فنا ہوگا جس سے سب کے سب لوگ ختم ہو جائیں گے، موت آ جائے گی، پھر نفخۃ الانشاء ہوگا جس سے تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ صرف اور صرف جو آخری میں جو 2 نفخے ہیں نا بس وہی ہوں گے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 3 نفخے ہوں گے، بعض علماء کہتے ہیں 2 نفخے ہوں گے، واللہ عالم۔ لیکن بس یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ سور میں جیسے ہی پھونک مار دی جائے گی سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم، فنا، قیامت واقع ہو جائے گی۔ تو قیامت کے دن کی یہاں منظر کشی کری گئی ہے، کہ منظر کھینچا گیا ہے کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آئے گا قیامت واقع ہو جائے گی اور سور میں پھونک مار دی جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور پھر سب کے سب اٹھا کے کھڑے کر دیے جائیں گے اللہ کے آگے حساب کتاب کے لیے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی ہے ہمیں آخرت کے لیے۔ اپنی ہم جو کتاب لکھ رہے ہیں، ہم نے کیا کیا دن بھر میں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ ہر انسان قیامت کے دن اپنی جو کتاب جو لکھ رہا ہے لے کر حاضر ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھیں، آج آپ کچھ بھی بولتے ہیں، کچھ غلط بات بولتے ہیں، غلط الفاظ بولتے ہیں، کچھ کیسی بھی عجیب سی تصویر آپ کی کوئی کھینچ لیتا ہے، یا تصویر یا کچھ عجیب سی آپ کی کوئی ویڈیو کلپ لے لیتا ہے، تو آپ کو کتنا برا لگتا ہے نا، آپ اس کو فوراً ڈیلیٹ کرتے ہیں، آپ فوراً وہ فوٹو ڈیلیٹ کرتے ہیں، آپ فوراً وہ آپ کی آڈیو جو غلط ہوتی ہے، جو چلانے کی چیخنے کی، آپ فوراً اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ اور آپ یہ اسی لیے ڈیلیٹ کرتے ہیں نا کیونکہ آپ کو وہ پسند نہیں ہے، اور آپ نہیں چاہتے کہ کوئی اور بھی اس کو دیکھے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایسی اس طریقے کی ساری تمام ویڈیو وائرل ہوں گی، تمام آڈیو وائرل ہوں گی، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی، اور ہم کیا ہوں گے؟ ایک انسان کیا ہوگا؟ بے بس ہوگا، کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے جس کا حساب لے لیا وہ تو کیا ہو گیا؟ وہ تو فنا ہو گیا۔ تو ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل عطا فرما، اور یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے ہمیشہ کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب کتاب آسان لے، کہ جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے نا، جب یہ دعا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اچھائیوں کو دیکھیں گے اور گناہوں پہ پردہ پوشی کر دیں گے، تو یہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کا رزلٹ ہوگا۔ اور دعا یہ بھی کرے کہ اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل عطا فرما، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم مٹی کے پتلے ہیں، گناہ کے پتلے ہیں، ہم سے بہت گناہ ہوتے ہیں۔ کوئی شخص یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ کبھی ہم نے کوئی گناہ نہیں کیے ہیں، کوئی دن ہمارا ایسا نہیں جاتا کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہو، ہر گھنٹہ ہر لمحہ ہم گنہگار ہیں، ہم تباہ برباد ہو جائیں گے اگر اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لینے میں آ جائے۔ لیکن ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور استغفار ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور صرف زبانی کلامی نہیں، اندر عاجزی کے ساتھ اللہ سے ہر وقت اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ کبھی بھی کوئی بڑے بول نہیں بولنے چاہیے، کبھی بھی بہت بڑے انسان گناہ کر لے اور پھر یہ نہ سوچے کہ اللہ ہمیں معاف بھی نہیں کرے گا، تو اللہ سے بہت امید رکھے کہ اللہ ہم کو معاف فرما دے گا۔ اور کبھی یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے بہت بڑے کام کر لیے، اب ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی، تو یہ بھی کیا دراصل ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان خوب نیکی کرے اور یہ ٹینشن میں رہے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی، اس سے کیا ہوگا؟ انسان
کبھی سیٹسفائی نہیں ہوگا نیکیوں سے اور کرتا چلا جائے گا، اور ساتھ میں گناہوں سے بچتا رہے، اپنے آپ کو بچاتا رہے گناہوں سے، اور پھر کیا کرے، نیکیوں میں دوڑ کرے، سبقت کرے۔ ایسے ہی تو صحابہ کیا کرتے تھے، وہ نیکیوں میں سبقت کرتے چلے جاتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا حساب کتاب آسان فرمائے، اور بغیر حساب کتاب کے ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔